فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے آپ کے سامنے قربانی کے ضروری اور بنیادی مسائل اور پھر ایام تشریق و تکبیر تشریق کے کچھ ضروری مسائل اور پھر عید الاضحیٰ کے آداب، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ قربانی کے دن آج پھر ایک جو ہے نا نئی بات سننے میں آ رہی ہے کہ قربانی کے 3 دن نہیں بلکہ 4 دن ہیں۔ قربانی کے 3 دن نہیں بلکہ 4 دن ہیں، یعنی 10، 11، 12، 13 نہیں۔ جمہور علماء، جمہور محدثین، اکثر امت کا اکثر طبقہ اس بات پر متفق ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں، 10، 11، 12۔ اب رہا جو 4 دن کی جو روایت بیان کی جاتی ہے، وہ روایت ایک تو تحقیق کے اعتبار سے ضعیف بھی ہے اور اس میں اس کے صحیح ہونے میں کلام کیا گیا ہے اور اس کا صحیح ہونا غیر یقینی ہے، اور وہ ایک شرذمہ خلیلہ یعنی ایک چھوٹی سی جماعت اس پر عمل پیرا ہے۔ لیکن جمہور ہمارے پاس احادیث صحیحہ کی روشنی میں کہ الاضحیٰ معطا امام مالک کی حدیث ہے کہ الاضحیٰ یومانی بعد یوم الاضحیٰ، کہ عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کے دن اور باقی کے 2 دن ہیں۔ عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن یعنی 10، 11، 12۔ اور دیگر بیہقی کی روایت سے بھی واضح طور پر ہے کہ الذبح یعنی جانور کو ذبح کرنا، یا تو جانور کو ذبح کرنا عید کے بعد 2 دن تک ہے۔ بیہقی کی روایت سے واضح طور پر ان احادیث سے ثابت ہے، تو لہذا آپ اس غلط فہمی کا شکار مت ہوئیے کہ عید کے قربانی 4 دن تک دے سکتے ہیں، بلکہ صرف 3 دن تک قربانی آپ دے سکتے ہیں، وہ ہے 10، 11، 12۔ ان میں سے افضل پہلا دن ہے، دوسرا دن اس سے کم تر ہے، تیسرا دن اس سے کم تر ہے، لیکن تینوں دنوں میں بھی کبھی بھی قربانی آپ جو قربانی ادا ہو جائے گی۔ پہلے دن قربانی نہ دینے سے افضلیت چھوٹ جائے گی، ثواب میں تھوڑی کمی جو ہے نا ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، دن کے ثواب میں، قربانی کے ثواب میں نہیں۔ جو دن کا ثواب ملنے والا ہے وہ کیا ہے اس میں وہ آپ کو نہیں مل سکے گا، ورنہ قربانی اور قربانی کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، ثواب بھی جو قربانی کا ہے وہ کیا ہے مل جائے گا۔ اب قربانی کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں تو طویل ہو جائے گی، بس اتنا یاد رکھیے کہ قربانی کا جو جانور ہے، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قربانی پیش ہو جاتی ہے، اور گھر آفات و بلیات سے محفوظ رہ جاتا ہے، اور جانور کے ہر بال اور سینگ اور کھر کے بدلے میں تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں نیکیاں کیا کرتا ہے لکھ دیتا ہے۔ یہ قربانی کی فضیلت کے حوالے سے مختصر۔ اب قربانی جو واجب ہوتی ہے، قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو ہے کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط کے حساب سے دیکھا جائے تو آج کل بہت سے لوگوں پر قربانی واجب ہے، لیکن کوئی جو ہے نا لا علمی کی وجہ سے، کوئی کاہلی کی وجہ سے، کوئی اہمیت نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، یا دینداری کی کمی کی وجہ سے، بہرحال یہ خوف خدا کی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ قربانی سے کیا ہو جاتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، یا بعض لوگ قربانی دے دیتے ہیں تو چلو ایک ذمہ داری ادا ہو گئی، تو باقی ہے کیسا تو بھی ہو، کیسا تو بھی جانور ہو، کیسا تو بھی ہو، کچھ بھی ہو، یہ جو ہے نا اس طرح ایک وہ ہوتی ہے۔ تو لہذا ایک بات یاد رکھیے، قربانی کے لیے کیا شرائط ہیں وہ آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے نا مسلمان ہونا قربانی کے لیے ضروری ہے، قربانی واجب ہونے کے لیے۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر غیر مسلم قربانی کے دنوں میں یا قربانی سے کچھ پہلے اگر مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ مسلمان مرد پر بھی قربانی واجب ہے، عورت بھی مالدار ہے تو عورت پر بھی قربانی کیا ہے معلوم ہے واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس عام طور پر کیا ہوتا ہے 1 سال شوہر کی جانب سے، 1 سال بیوی کی جانب سے، یہ جو ہے نا یا 1 سال بڑوں کے نام سے پہلے سال قربانی دے رہے ہیں بڑوں کے نام سے، پھر جو ہے نا آئندہ سے جو ہے نا ہمارے نام پہ، اور جو ہے نا نہیں بسا اوقات کہتا پہلے سال دے رہے ہیں حضور کے نام سے، جو ہے نا باقی کے ہر سال اس کے بعد کیا ہے اپنے نام سے۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے قربانی ایک واجب ہے جو مالدار پر واجب ہے۔ سرکار کے نام پر قربانی دینا یہ کیا ہے سنت ہے، اور بڑوں کے نام سے یا مرحومین کے نام سے قربانی دینا یہ نفل یا مستحب ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنی واجب قربانی ادا کریں، تو واجب قربانی ادا کرنے کے بعد اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو سرکار کے نام سے قربانی دے، استطاعت رکھتے ہیں تو پھر مرحومین کے نام سے قربانی دے۔ اپنی واجب قربانی کو چھوڑ کر سرکار کے نام سے یا مرحومین کے بڑوں کے نام سے قربانی دینا یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی دونوں بھی مالدار ہیں تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں کہ اس سال شوہر کے نام سے 1 سال بیوی کے نام سے، یہ کوئی ڈیوٹی تو نہیں کر رہے شفٹنگ میں کہ جو ہے نا اس سال میں کروں گا اس سال
فلاح کرے، یہ کوئی سی نہیں بلکہ عبادت ہے، ہر ایک پر جو ہے نا یہ واجب ہے۔ تو شوہر ہاں اگر آپ بکرا نہیں ملا، یہ استطاعت نہیں تو بڑے جانور میں مل سکتے ہیں، لیکن قربانی تو ہر ایک پر جو ہے نا واجب ہوگی۔ اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہے کہ اس سال ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا لہٰذا ہم قربانی نہیں دے رہے، یہ بالکل غلط ہے۔ قربانی کوئی خوشی کا کام نہیں ہے بلکہ قربانی عبادت ہے، اور عبادت کسی کی موت سے جو ہے نا معاف نہیں ہوتی۔ جگہ آپ کیا یہ بولیں گے کہ آج ہمارے گھر میں ہمارے بڑوں کا کسی کا انتقال ہو گیا لہٰذا آج میں نماز معاف ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ رمضان میں کسی کا انتقال ہو گیا تو روزہ تو آپ معاف جو ہے نا نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے، کسی کے موت سے قربانی ٹل نہیں سکتی۔ اگر آپ کسی کا انتقال عید الاضحیٰ کے دن بھی ہو گیا ہے اور آپ پر قربانی واجب ہے تو قربانی آپ کو دینا ہے۔ ہاں آپ اس دن نہیں دے رہے تو دوسرے دن نہیں دے رہے تو تیسرے دن، مگر آپ کو قربانی دینا ہی ہے۔ یہ عبادت ہے، کسی کی موت کی وجہ سے ساخط نہیں ہوتی، یہ بات اچھی طرح ذہن میں جو ہے نا رکھیں۔ یہ چند ضروری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو مسلمان پر قربانی واجب ہے، مسلمان جو ہے نا مسلمان ہونا، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت ہو۔ دوسرا عاقل ہونا یعنی سمجھدار ہونا، پاگل نہیں ہونا، پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے، پاگل پر قربانی واجب جو ہے نا نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا بالغ ہونا یعنی بڑا ہونا، جوان ہونا، جوان بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر بچے کی قربانی دی گئی ہو تو پھر وہ قربانی کا گوشت تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو کباب وغیرہ بنا کر اس کو سکھا کر رکھا جائے گا، جو بچہ خود کیا کرے گا اس کو استعمال جو ہے نا کرے گا، تو لہذا اس پر قربانی واجب تو نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے عاقل ہونا، پہلے تو مسلمان ہونا، سمجھدار ہونا، بالغ ہونا، صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کے معنی یہ ہے نصاب والا۔ نصاب والا کس کو کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں مال کی وہ مقدار جس کی وجہ سے انسان پر زکوٰۃ یا قربانی واجب ہوتی ہے، اس مقدار کو کیا کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں۔ مال کی اس مقدار کو کیا کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں آپ کے بات بتا رہا ہوں، 5 لاکھ سے زائد ہو تو آپ آئی ٹی فائل کرنا پڑتا آپ کو، تو لہذا آپ آئی ٹی فائل کرنے والے کب قرار پائے؟ 5 سال کے بعد، 5 لاکھ کی رقم ہونے کے بعد۔ 5 لاکھ سے پہلے ممکن ہے قانون بدل گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے میں مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ تو 5 لاکھ کے اندر اگر آپ کی رقم آمدنی ہے سالانہ تو آپ کو آئی ٹی فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ آئی ٹی فائل کرنے والے کب قرار دیتے ہیں؟ حکومت آئی ٹی ڈپارٹمنٹ آپ کو انکم ٹیکس کب لاگو کرتا ہے؟ 5 لاکھ سے زائد آپ کی جو ہے سالانہ آمدنی ہو تو بہرحال آپ کو حساب بتانا پڑتا ہے آئی ٹی فائل کرنا۔ تو اسی طرح نصاب بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے میں ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ تو نصاب کی وہ مقدار جب انسان کے پاس آ جاتی ہے تو پھر وہ آخرت کی آئی ٹی فائل کرنا پڑتا ہے آپ کو، زکوٰۃ کے حوالے سے یا قربانی کے جو ہے نا حوالے سے۔ اس وقت آپ وہ مال جو اس مقدار میں ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، قربانی واجب ہوتی ہے، وہ مال کی مقدار نصاب کہلاتا ہے، اور وہ جس آدمی کے پاس ہو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، یعنی نصاب والا۔ دولت اگر ہے، دولت مال پیسہ روپیہ اس کو دولت کہتے ہیں، جس کے پاس دولت ہو تو اس کو صاحب دولت جیسا کہتے ہیں، اسی پاس جس کے پاس نصاب کا مال ہو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ تو وہ مال کیا ہے جس پر شریعت میں قربانی واجب ہوتی ہے؟ جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق 60 گرام 755 ملی گرام، 755 ملی گرام کا مطلب 1 گرام سے بھی کم، موٹے حساب میں جو ہے نا 6 تولے 60 گرام، یعنی آج کے نئے تولے کے حساب سے جو 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے، تو 10 گرام کے تولے کے حساب سے 60 گرام یعنی 6 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی بھی واجب ہے، زکوٰۃ بھی جو ہے نا واجب ہے۔ نئے 6 تولے سونا اگر کسی کے پاس نہیں ہے، چاندی ہے، چاندی اگر ہے تو 42.5 تولے چاندی، 425 گرام 285 ملی گرام، 285 ملی گرام ہو تو 1 گرام سے بھی کم، موٹے حساب میں 425 گرام، 425 گرام 10 تولے، 10 گرام کے حساب سے تولہ اگر آپ مانیں گے تو 42.5 تولے کیا ہوتے ہیں آپ کو جو ہے نا چاندی ہوتی ہے۔ تو 42.5 تولے چاندی، صرف سونا 6 تولے ہے تو بھی بالکل سونے پر زکوٰۃ اور قربانی واجب ہوتی ہے، یا صرف چاندی 42.5 تولے ہے تو اس پر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ واجب جو ہے نا ہوتی ہے۔ نہیں اگر کسی کے پاس سونا بھی تھوڑا ہے چاندی بھی تھوڑی ہے تو جو ہے نا دونوں کو ملا کر اگر رقم 42.5 تولے چاندی کی اتنی رقم اگر ہو رہی ہے تو اس پر بھی کیا ہے؟ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب عام طور پر مرد حضرات کے پاس سونا تو نہیں ہوتا، چاندی تو نہیں ہوتی، پیسہ رقم ہوتا ہے وغیرہ ہوتی ہے، تو اگر ان کے پاس اتنی رقم جمع ہے کہ جس سے کیا ہوتا ہے آپ جو 42.5 تولے چاندی کے برابر ہو
تو اس رقم اتنی رقم بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر زکوٰۃ اور قربانی کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ اب آپ بولیں گے 42.5 تولے چاندی کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ تو آج کے حساب سے بتلا رہا ہوں میں، یعنی آج کا مطلب 8 جولائی 2022 کے حساب سے میں آج کی بات بتا رہا ہوں۔ تو آج جو ہے چاندی کی جو رقم جو میں نے معلوم کی ہے وہ بتلایا گیا ہے کہ جو ہے نا 595 روپے فی تولہ چاندی ہے۔ 595 روپے فی تولہ چاندی آج کا ریٹ بتلا رہا ہوں، ورنہ جب بھی آپ عید الاضحیٰ جب کبھی بھی آئے گی یا زکوٰۃ کا معاملہ جب بھی آئے گا تو اس وقت کا ریٹ کیا کیا جائے گا؟ دیکھا جائے گا۔ تو آج کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو تقریباً 25,287-88 روپے ہو رہے ہیں 42.5 تولے چاندی کے۔ تو اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے اور مگر اس کی رقم دونوں کو ملانے سے 25,000 تقریباً موٹے حساب سے 25,000 اگر رقم ہو رہی ہے یا بینک بیلنس اتنا ہے کہ 25,000 آپ کے پاس بینک بیلنس اگر ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی جو ہے نا واجب ہے۔ یہ آج کے حساب سے میں چاندی کی رقم بتا رہا ہوں، ورنہ آپ جب دے رہے ہیں آئندہ فیوچر میں یا کبھی بھی آپ دے رہے ہیں تو اس حساب سے آپ چاندی کی رقم معلوم کر لیں۔ تو لہذا 25,000 نہیں، اگر آپ قرض دار ہیں، رقم تو ہے آپ کے پاس لیکن قرض دار ہیں، تو قرض کہیں کبھار بسا اوقات کیا ہوتا ہے محترمہ کی ہوم منسٹر کے جو ہے زیور رکھ کر آپ کیا کرتے ہیں؟ لون لیتے ہیں، یا کبھی کبھار کیا کرتے ہیں گھر کے کاغذات گروی رکھ کر جو ہے نا لون کیا کرتے ہیں آپ لیتے ہیں، اور جو ہے نا بسا اوقات کوئی زمین گروی رکھ کر کیا کرتے ہیں لون لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں لون کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کا انسٹالمنٹ مقرر ہوتا ہے، یعنی 10,000 5,000 کوئی بھی، تو جو ہے نا اگر انسٹالمنٹ مقرر ہے تو پورا سال تک جتنے انسٹالمنٹ ہوتے ہیں، آنے والے پورے سال تک جتنے انسٹالمنٹ ہوتے ہیں، 10,000 ہے تو 1,20,000، تو وہ انسٹالمنٹ کی رقم نکالنے کے بعد وہ سونے میں سے یا زمین کی قیمت میں سے یا جو بھی رہن رکھے ہیں آپ اس کی قیمت میں سے یا آپ کے پاس جو بینک بیلنس ہے اس کی قیمت میں سے اتنی سال بھر کی رقم انسٹالمنٹ نکالنے کے بعد اگر 25,000 آپ کے پاس رقم بچتی ہے تو آپ پر قربانی بھی واجب ہے، زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن قرضے کی کوئی انسٹالمنٹ متعین نہیں ہے، جب بھی جتنے بھی پیسے آئے آپ کو دیتے جانا ہے، تو پورا قرضہ نکالنے کے بعد آپ کے پاس جو بینک بیلنس ہے یا سونا ہے یا جائیداد ہے یا جو بھی ہے اس میں اگر 25,000 کی رقم بچتی ہے تو پھر کیا ہے آپ پر قربانی یا زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ اہلیہ محترمہ کے زیورات رکھے تھے، وہ تو زیورات کوئی بھی قیمت دیتا، زیورات کا مسئلہ چھوڑ دیو، زیورات رکھ کے لون لیے ہیں تو پھر آپ پر قربانی ہوتی ہی ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر زیورات 5 تولے ہے تو 5 تولے کی آپ کو پورا جتنی رقم ہوتی ہے اتنا قرض نہیں دیا جاتا، 3 تولے 4 تولے کا 3.5 تولے کا دیا جاتا ہے۔ تو لہذا اگر آپ 5 تولے آپ کے پاس 10 تولے مثال کے طور پر سونا ہے جس کی رقم 5 لاکھ ہو رہی ہے، آپ نے وہ سونا رکھ کر کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ لون لیا ہے، تو 3 لاکھ کا لیے 4 لاکھ کا لیے جتنا بھی ہے، لون نکالنے کے بعد بچ رہا 1 لاکھ روپے، یعنی 25,000 تو بچ رہے ہیں آپ کے پاس، تو لہذا قربانی کیا ہوگی؟ محترمہ پر کیا ہوگی؟ واجب جو ہے نا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے معلوم، آپ زمین کے کاغذات رکھ کر کیا کیے تھے؟ لون جو ہے نا لیے تھے، تو زمین کے کاغذات، ایک زمین کا پلاٹ رکھ کر آپ پلاٹ کے کاغذات رکھ کر آپ کیا کیے تھے؟ لون لیے تھے، تو وہ پلاٹ کی گورنمنٹ ریٹ نہیں دیکھیں گے، مارکیٹ کی ویلیو دیکھیں گے، تو مارکیٹ کی ویلیو جو ہے نا وہ کیا ہے؟ پلاٹ کی 10 لاکھ ہے، آپ لیے تھے لون 8 لاکھ یا 9 لاکھ جو بھی ہے، لیے تھے 5 لاکھ، تو بہرحال لون نکالنے کے بعد بچ رہے ہیں کتنے پیسے؟ 2 لاکھ 1 لاکھ جو بھی بچ رہے ہیں، تو 25,000 تو بچ رہے ہیں نہیں، تو لہذا آپ پر قربانی کیا ہے معلوم ہے؟ واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ تو لہذا اگر لون قرض اگر آپ لیے ہیں تو وہ قرض آپ کے پاس موجودہ زیور ہو، موجودہ مال ہو، اس میں سے وہ قرض اگر انسٹالمنٹ مقرر ہے تو 1 سال کے انسٹالمنٹ نکالے جائیں گے، انسٹالمنٹ مقرر نہیں ہے تو پورا قرضہ کیا کیا جائے گا؟ نکالا جائے گا، نکالنے کے بعد جو رقم بچتی ہے اگر وہ 25,000 ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر نوکری پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں پورا فکس کر دیتے ہیں تنخواہ میں، یہ یا قرض کو وہاں ڈپازٹ وہاں فلاں وہاں فلاں، تھوڑے پیسے کیا کر لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں گھر کے خرچے کے لیے نکال کر رکھ لیتے ہیں۔ ہوتا ایسا ہے عام طور پر کہ عید کے موقع پر پیسے ہاتھ میں نہیں ہوتے، قربانی تو واجب ہوتی ہے لیکن پیسے ہاتھ میں نہیں ہوتے، تو ویسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہے قرض لے کر قربانی کرے، بعد میں کیا کرے؟ قرض ادا کرے۔ کیونکہ ہمارے ایک استاد محترم مولانا محبوب حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کا جو ہے نا ان کے 3 دہوں کو حضرت قبلہ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے ہمیشہ تقسیم کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پہلا دہا مغزیات، دوسرا دہا چٹیات، تیسرا دہا قرضے جات کا تھا، یعنی تنخواہ ملتی تو پہلے دہے میں مرغ مسلم فلاں 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 جو بھی ہوتا تھا،
پھر دوسرے دہے میں چٹیاں وٹیاں بننے میں پیسے چلے جاتے ہیں، آخری دہے میں خلاش پورا، پھر کیا ہوتا ہے آخری دہا پھر قرضہ ان کا نہیں لیے ان کا نہیں لیے ان کا نہیں لیے، قرضے سے چلتا تھا۔ تو بہرحال یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لوگ فکس کر دیتے ہیں، مگر خیر ایک اچھی چیز بھی ہے وہ فکس کرنا، مگر فکس میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی لحاظ رکھیں۔ کبھی موقع ملا تو میں زندگی اگر وفا کی، کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ آمدنی کو کس انداز میں فکس کرنا ہے، ایک میرا اندازہ، میرا غلط بھی ہو، کوئی شرعی اصول نہیں، میرا اندازہ، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے نا بہتر ہو۔ کبھی موقع سے میں آپ کو بیان کروں گا، کبھی اگر ایسا ہو گیا یاد آ گیا تو، کیونکہ اب مسائل ہے بیان کرنا ہے، تفصیل ہے، یہ چیز کا تعلق بقرعید سے نہیں ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب نصاب ہونا، مالدار ہونا، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ دیکھیے نصاب میں جو ہے نا دو طرح کا فرق زکوٰۃ اور جو ہے اس میں کس میں ہے، قربانی میں دو طرح کا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے آپ صاحب نصاب ہو گئے، یعنی مال کی اتنی مقدار آ گئی کہ آپ مالدار بن گئے، یعنی جیسے میں نے ابھی بتایا 6 تولے سونا، 42.5 تولے چاندی، یا 42.5 تولے کی اتنی رقم، یا سونا اور چاندی دونوں ملا کر 42.5 تولے ہونا کی رقم کی مقدار میں ہونا۔ تو یہ تفصیل جو میں نے بتائی، اگر اس کے پاس کسی کے پاس اگر یہ مال آ جائے تو اس پر سال اگر گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہے کہ سال گزرے تو ہی قربانی واجب ہوتی، نہیں، بلکہ قربانی کے 1 دن پہلے یا قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن میں بھی آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں تو آپ پر قربانی کیا ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اس میں سال کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات، زکوٰۃ کے مال میں فرق یہ ہے کہ آپ کا جو مال ہے، یعنی ضروریات زندگی کے علاوہ جو آپ کا مال ہے، وہ مال تجارت کے لیے ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی، تجارت کے لیے نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر ہے، مکان کے علاوہ دیگر پلاٹس آپ خرید کر رکھے ہیں، لیکن تجارت کے لیے نہیں ہے تو قربانی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن قربانی برابر واجب ہوتی ہے اگر اس کی قیمت 25,000 روپے کی اتنی ہے تو، یا ضروریات زندگی سے ہٹ کر جو ہے اگر آپ کے پاس زائد مال ہے، ساز و سامان ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک مکان کے علاوہ دوسرا پلاٹ ہے یا مکان ہے، اس کی قیمت 25,000 ہے، تو پھر اس پر بھی قربانی آپ پر کیا ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ نہیں، مکان تو ایک ہی ہے لیکن اوپر پورشنز ہے، 2 3 4 پورشنز ہے، اس کا کرایہ آتا ہے، آپ رہتے ہیں، ضرورت آپ کی ایک مکان سے پوری ہو رہی ہے، لیکن اوپر 2nd 3rd فلور جو بھی ہیں آپ کرائے کو دیے ہیں، تو اگر آپ کی زندگی اسی کرائے سے چلتی ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہے۔ نہیں، زندگی دوسرے طریقے سے چلتی ہے، یہ صرف ملائی ہے، یہ بینک میں چلے جانے والا ہے کرایہ، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس کپڑے ہیں، یہ ضروریات زندگی ہے، 3 کپڑے، 3 جوڑے، یعنی ایک گھر میں رہنے کے وقت پہننے کے لیے، ایک آفس کو جاتے وقت یا کام پر جاتے وقت پہننے کے لیے، تیسرا جو ہے نا جمعہ وغیرہ کے یا فنکشن کے موقع پر پہننے کے لیے اگر کپڑے ہیں، تو یہ 3 کپڑے ضروریات زندگی میں سے ہے۔ اس کے علاوہ کپڑے آپ کے پاس اتنے ہیں کہ یہ 3 ضروریت کے علاوہ کئی کپڑے اتنے ہیں کہ جو ہے نا آپ پر اس کی قیمت 25,000 تک ہو رہی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا قربانی واجب ہوتی۔ اس معاملے میں مرد زیادہ نہیں آتے، خواتین زیادہ آتی ہیں، کیونکہ شادیوں کے موقع پر 25,000 30,000 50,000 کے کیا کر لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کپڑے لے لیتے ہیں۔ ذرا اس بات کا لحاظ رکھیں، مرد اس معاملے میں تھوڑا کم ہیں، بعض مرد ہوتے ہوں گے لیکن خواتین اس معاملے میں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح گھر کے اناج ہے، غلہ ہے، اس پر قربانی نہیں ہے، اس پر اگر اس کی قیمت 25,000 بھی ہو جائے تو قربانی نہیں ہے۔ لیکن گھر میں فرنیچر وہ اتنا زیادہ ہے، ضرورت کے استعمال کا جو فرنیچر ہے وہ ضروریات زندگی میں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن ضرورت کے علاوہ جو ہے نا اور زیادہ ہے تو پھر وہ جو ہے نا اگر اس کی قیمت 25,000 تک پہنچتی ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ گھر میں پرانا سامان ہے، زائد سامان ہے، یا کوئی اور زائد جو ہے نا گاڑی، ایک گاڑی کافی ہے اور 4 گاڑیاں لے کے رکھ لیں، جو ہے نا پیسہ دیا، اللہ تعالیٰ پیسہ دینے کے بعد خرچہ کرنا سمجھ میں نہیں آتا آدمی کو، تو لہٰذا ایک گاڑی کافی تھی، 4 گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، تو ضرورت ایک گاڑی سے تکمیل ہو رہی ہے، زائد جو گاڑیاں ہیں پھر وہ جو ہے نا اس پر قربانی آپ کو کیا ہوگی، واجب جو ہے ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ موٹر لائن میں ہیں، جو ہے نا آپ لیک مشین کا ہے یا پانی وغیرہ ہیں، اس پر قربانی نہیں ہے۔ یہ اگر اس کی قیمت 25,000 تک بھی پہنچتی ہے تو ہنرمند جو ہے، ٹیکنیشین جو ہے، اس کے جو آلات ہوتے ہیں، جس کے ٹولز ہوتے ہیں، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن موٹر لائن میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پرانا سامان بہت ہے، بلیک گولڈ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، تو بہرحال اگر اس کو بھی ذرا حساب کریں، وہ پرانا سامان اگر 25,000 تک پہنچتا ہے تو پھر آپ پر قربانی کیا ہوگی،
جو ہے نا واجب ہوگی۔ تو زائد سامان، ضروریات زندگی کیا ہے؟ رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے، استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ، یا گاڑیاں ہو یا چیزیں ہو، یا ہنرمند ہے تو اس کے جو آلات ہیں وہ، اس کو چھوڑ کر جو زائد چیزیں جو ہوگی وہ سامان جو ہوگا، اگر اس کی قیمت جو ہے 25,000 تک پہنچتی ہے تو پھر جو ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق ہے۔ سال گزرنا اس کے لیے شرط نہیں ہے، اور مال کا تجارت کے لیے ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ زائد جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ بلکہ کئی برتنوں کے سیٹ، کئی چوڑیوں کے سیٹ، کئی جو ہے نا اینک گلاسز مردوں کے لیے، اور کئی جو ہے نا سیل فونز ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت سے ہٹ کر جو ہے نا ہوتے ہیں، تو ذرا اس پہ بھی حساب کتاب کر لیجئے، شاید ہو سکتا ہے آپ پر قربانی واجب ہوگی، تو اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھیں۔ تو لہذا مینٹین کرنا بڑی بات نہیں ہے، وہ ہے نا اس کے جو ہے نا اس کا حق ادا کرنا یہ بھی کیا ہے معلوم ہے ضروری ہے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے۔ تو اگر کسی کا سیل فون ہے، ایک اپنے لیے، ایک بزنس پرپس کے لیے آپ رکھے ہیں، وہ ضروریات ہے، کیونکہ جو ہے نا آج کل ہمارے پاس بزنس کا فون الگ ہو گیا، ذاتی فون الگ ہو گیا، قرض داروں کا فون الگ ہو گیا، قرض داروں کا، یعنی جو نمبر قرض داروں کا ہے وہ فون الگ ہے، تو وہ نمبر جس کو قرضہ دینا ہے اس کو دے دیتے ہیں، وہ فون سے نمبر آیا تو سمجھ جا رہا ہے قرضے والا کر رہا ہے، وہ فون اٹھتا ہی نہیں، سمجھے؟ یا تو اس پر کیا کر دیتے ہیں، اس کو بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، یا نہ تو کیا ہے بزی کے لسٹ میں کیا کر دیتے ہیں، ٹون پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ضرورت کے لیے آپ جو ضرورت کریں، یا بزنس پرپس کے لیے استعمال میں جو چیز آ رہی ہے وہ آپ کا جو ہے نا وہ چیز آپ کے ضروریات زندگی میں سے ہے، زائد جو اس سے ہو، ضرورت سے زائد جو ہے وہ پھر اگر اس کی مقدار، خواہ وہ سامان ہو، پیسہ ہو، فرنیچر ہو، مکان ہو، جائیداد ہو، وہ اگر ہے تو اس کی قیمت اگر 25,000 ہو رہی ہے، یعنی 42.5 تولے چاندی کی اتنی، تو پھر اس پر کیا ہے قربانی واجب ہے۔ تو یہ قربانی کے جو شرائط تھے وہ آپ کے سامنے جو بیان کیے گئے۔ اب رہا ایام تشریق، تکبیر تشریق، یہ بھی جو ہے نا 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک جو ہے نا ان نمازوں میں، ان دنوں میں جو ہے تکبیر، ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا کیا ہے معلوم ہے، یہ واجب ہے۔ ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، 3 مرتبہ کہنا افضل ہے، ثواب کا باعث ہے، کیونکہ تکبیر کہے تو ثواب ہی ملے گا نا، مگر ایک مرتبہ تو بلند آواز سے کہنا بھی واجب ہے مردوں کے لیے، بلند آواز سے کہنا، اور ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اب رہا تنہا نماز پڑھ رہے ہیں کوئی، جماعت کے ساتھ تو ہے ہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہے ہی ہے، لیکن کوئی تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مرد ہو تو بھی کہہ سکتا ہے، عورتیں بھی کہہ سکتی ہیں، مگر عورت آہستہ سے کہے، مرد موقع محل کا لحاظ دیکھ کر کیا کرے، آہستہ اور زور سے کہے۔ مثال کے طور پر آپ کی 2 رکعت نماز چھوٹ گئی تھی، 2 رکعت کے بعد اٹھ کر ادا کر رہے ہیں 2 رکعت، وہ 2 رکعت کا سلام پھیرنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے، آپ کو کیا ہے تکبیر کہنا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، سنتہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر زور سے مسجد میں شروع کر دی، تو لوگ کیا ہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، یہ دوسروں کی سنتوں میں خلل آئے گا۔ تو مرد آدمی کو تو زور سے کہنا ہے، حسب موقع اور محل آہستہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن عورت کو تو آہستہ ہی کہنا ہے۔ اگر تنہا نماز پڑھی جا رہی ہے تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مگر جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے تو آپ کو ہر فرض نماز کی جماعت کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، اور زور سے کہنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہے۔ اس سال یعنی 10 جولائی 2022 کے جو ایام تشریق ہیں وہ کیا ہیں کہ جو ہے نا 9 ذوالحجہ سے، یعنی ہفتے کے دن سے، 9 جولائی سے 9 ذوالحجہ کی فجر سے، یعنی ہفتے کے دن سے چہارشنبے کی عصر تک آپ کے ایام تشریق ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ کو 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا، یہ کیا ہے آپ کے لیے 1 مرتبہ کہنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے، بلند آواز سے کہنا واجب ہے۔ کبھی امام صاحب بھول گئے تو بھی آپ کیا کریں گے، امام صاحب ہی خاموش بیٹھے نا ہم کہیں کو بول کے نہیں، بلکہ جو ہے نا آپ کیا کریں گے، تکبیر شروع کر دیں گے۔ نماز کے فوری بعد کہنا ہے، نہیں نماز کے بعد کچھ دیر ہو گئی، آپ ایسا عمل کریں نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر آپ کو تکبیر تشریق کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے فوری بعد آپ کو کہنے کی جو ہے نا یہ ہے۔ یہ تکبیر تشریق کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، اسی بھی تفصیلات ہیں۔ اب رہا عید کے آداب، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے آداب میں کچھ فرق ہے، لیکن میں آج جو بیان کروں گا عید الاضحیٰ کے آداب کیا ہے بیان کروں گا۔ عید الاضحیٰ کے آداب میں سب سے پہلا یہ ہے کہ فجر کی نماز محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، یہ پہلا ادب ہے عید کا۔ اس کے بعد نماز سے آتے ہی کیا کریں، آپ جو ہے نا وہ عید کی تیاری شروع کر دیں، غسل کر دیں،
نئے کپڑے ہو تو نئے کپڑے پہنے، اور نئے کپڑے نہیں ہیں تو بہتر جو لباس آپ کے پاس موجود کپڑوں میں عمدہ لباس اسلامی لباس ہو تو بہتر ہے، وہ کیا کریں عید کی نماز کے لیے پہنیں۔ خوشبو لگائیں، اور عیدگاہ کو عین جانے سے پہلے کیا کریں مسواک کریں۔ غسل میں کر لیے تھے ٹھیک ہے، عیدگاہ کو عین جانے سے پہلے کیا کریں مسواک کریں، اور عیدگاہ کو استطاعت ہو قوت ہو تو پیدل جانے کی کوشش کریں، نہیں ہے استطاعت نہیں ہے یا کوئی مشکل ہے بہت دور ہے تو پھر آپ سواری پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے پیدل جانا ہے۔ اور بقرعید میں یعنی عید الاضحیٰ میں بقرعید میں جانے سے پہلے عیدگاہ کو جانے سے پہلے بغیر کچھ کھائے کے جائیں، اور عیدگاہ سے آنے کے بعد اپنی قربانی کا گوشت کھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر نہیں ہو سک رہا، اگر کوئی آدمی عید سے پہلے بھی کھا لیا کھانا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو کھانا ہوتا ہے، کھا لیے، یا بغیر کسی مجبوری کے بھی اگر کوئی عیدگاہ کو جانے سے پہلے کھانا کھا لیا، بھوک لگ رہی تھی کھا لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مستحب ہے، ثواب نہیں ملے گا، گناہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور عیدگاہ سے آنے کے بعد اپنی قربانی کا گوشت ملے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی آپ چیز کیا ہے کھا سکتے ہیں۔ اب مدرسے میں دے دیے قربانی 20، آپ کے جانور کا نمبر 20 ہے، وہ آنے والا ہے 2-3 بجے تک، اب یہاں میں قربانی کا گوشت ہی کھاتا ہوں بلکہ بی بڑھا لے رہے ہیں، اب وہاں فون کر کے جو ہے نا مدرسے والوں کو تنگ کر دے رہے ہیں، کاٹنے والوں کو تنگ کر دے رہے ہیں، یہ مستحب چیز ہے، اس کو ہم بہت ضروری کیا کر لیے بنا لیے۔ بعض لوگ مصعب چائے پی سکتے نہیں، سگریٹ پی سکتے نہیں عیدگاہ کو جانے سے پہلے، بول رہے سگریٹ تو کہیں بھی پینا نہیں ہے، عیدگاہ سے پہلے بھی نہیں، عیدگاہ کے بعد بھی نہیں ہے، جو ہے نا چائے کا جہاں تک معاملہ ہے وہ آپ زیادہ طلب ہے تو پیجیے، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے پینے میں بھی، سمجھے؟ ہاں، تو اس کے بعد جو ہے نا جو لوگ اہتمام کیے ہوں شروع سے 1 ذوالحجہ سے ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹے ہیں تو اپنی قربانی ہونے کے بعد کیا کریں ناخن بال جو ہے نا کاٹ لے۔ اب وہ بال کاٹنے کا بھی مسئلہ بن گیا، قربانی دیر سے ہو رہی، مدرسے میں دے دیا، میرے کو بالا کاٹنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، میرے کو جلدی قربانی دو میری، میں بیٹھا ہوا ہوں، کھانا نہیں کھایا جیسا، وہ کرے ایسا۔ ارے بال شام میں بھی کاٹ سکتے ہیں، دیر سے بھی کاٹ سکتے ہیں، نہیں عید کو ملنے جا رہا تھا بالا ہے تو اچھا نہیں کہتا، شیونگ کر کے کہتا اچھا ہے، سمجھے؟ تو وہ شیونگ نہ پہلے کرنا ہے نہ بعد میں کرنا ہے، نہ کبھی بھی کرنا ہے، سمجھے؟ خالی آپ ایک مچھ داڑھی کے بعد کے زائد بال کیا کر سکتے ہیں، سر موڑ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی کر سکتے ہیں جو جائز ہے۔ تو بہرحال تو قربانی کا گوشت آپ کا عید کی نماز کے بعد آنے کے بعد اپنی قربانی کا گوشت میسر ہو تو کھائیں، نہ ہو تو کوئی بات نہیں میسر ہو تو پھر قربانی کے گوشت میں کلیجی پہلے کھانا یہ زیادہ مستحب ہے۔ ہمارے پاس جو کلیجی کی فاتحہ ہے نا غلط نہیں ہے وہ، سمجھے؟ کیونکہ سنن کبریٰ بیہقی کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ سے پہلے جو ہے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، آنے کے بعد اپنی قربانی میں سے کلیجی کو پہلے تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اگر مستحب ہے، یہ بھی اس کا بھی مسئلہ مت بنائیے، سمجھے؟ اس کا بھی مسئلہ مت بنائیے، مستحب ہے، میسر ہو آسانی سے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو عید الاضحیٰ کے دن جو ہے نا نماز عید کے بعد خطبہ سننا بھی سنت ہے، نماز پڑھ کے واپس آنا جو ہے نا نہیں ہے، اور جو ہے خطبہ بھی سننا سنت ہے۔ عید کے بعد مبارکباد، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا یا گلے ملنا یہ بھی مستحب ہے، ملے تو ثواب ہے، نہیں ملے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ خیر خیرات کرنا یہ بھی جو ہے نا مستحب ہے، اس دن زیادہ سے زیادہ خیر خیرات کریں۔ اور خاص طور پر عید کی نماز کے معاملے میں ہمارے پاس جو ہے ہر مسجد میں عید کی نماز شروع کر دی ہے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سرکار نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ بہت کثرت سے بارش ہو رہی تھی تب آپ نے مسجد نبوی میں نماز ادا کیا، ہمیشہ عیدگاہ میں نماز ادا کرتے تھے، جبکہ مسجد نبوی کی نماز کا ثواب عیدگاہ سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار جو ہے نا عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہو گیا، بہت زیادہ اس میں پبلک بھی ذمہ دار ہے اور تھوڑی بہت انتظامی کمیٹیاں بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے نا انتظامی کمیٹیاں کو یا تو مجبور ہیں یا مجبور پبلک کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یا اپنی جو ہے نا امیج بنانے کی خاطر شریعت کو نہیں بلکہ پبلک کی جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، پبلک کے رجحان کو دیکھ رہے ہیں، پبلک کیا کہتی ہے، کیونکہ چندہ بند ہو گیا تو مشکل۔ تو ہمیں انتظامی کمیٹی ہو یا عام مسلمان ہو، ہمیں اپنی خواہش کے مطابق نہیں، شریعت کے خواہش کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق جو ہے نا ہمیں کرنا ہے، زندگی گزارنا ہے، اس بات کا لحاظ ہے۔ اس میں مجھے کسی پر طنز یا کسی کمیٹی پر طنز نہیں ہے، اگر جو لحاظ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، جو لحاظ نہیں کر رہے ان سے شریعت کی
یہ مانگ میں آپ کے سامنے مطالبہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان کو مسلمان کہتے ہی ہیں اطاعت و فرما برداری کرنے والا، کس کی؟ نفس کی نہیں بلکہ شریعت کی۔ تو شریعت کا معاملہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جھک جانا چاہیے۔ ہم اپنی سہولت کے لیے انتظامی کمیٹیوں پر زور نہ دیں کہ وہ نماز کو قائم کرے، یا انتظامی کمیٹیاں بھی پبلک کی جو ہے نا خواہش کا لحاظ رکھتے ہوئے شریعت کے معاملوں میں جو ہے نا یہ جو ہے نا کے خلاف ورزی نہ کرے۔ ہاں اگر شریعت اور خواہش دونوں ایک ساتھ جمع ہوتی ہے تو ٹھیک ہو، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو آپ سے یہ ہے کہ عید کی نماز بوڑھے اور ضعیف لوگوں کے لیے ہے جو عیدگاہ تک نہیں جا سکتے۔ یہاں ہم آسانی کی خاطر، قربانی کی خاطر نہیں، جہاں خسائی نہیں ملتا یا قربانی جلدی نہیں ہوتی، آپ ہی بولتے نماز صاحب قربانی کا گوشت آخر کھانا، اس لیے ویسا کھانا بولے تو پھر مسجد میں 7 بجے نماز پڑھنا پڑتا۔ مت پڑھو، آپ مت کھاؤ، کھانا مستحب ہے، قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو لہذا اس بات کا خاص طور پر جو ہے نا لحاظ رکھا جائے، معمولی بے بنیاد وجوہات کی بنیاد پر سنت موقدہ کو جو ہے نا ترک نہ کرے۔ جو استطاعت رکھتے ہیں، جو نوجوان ہیں، قوت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے قوت دی ہے، تو پھر کیا کریں؟ آپ وہاں پر عیدگاہ میں جا کر کیا کریں؟ عید کی نماز ادا کریں۔ الحمدللہ ہمارا عیدگاہ تو بڑا جو ہے نا بہتر ہے، اور وہاں پر ایک خوشگوار ماحول بھی کیا ہوتا ہے۔ میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میں عید کی نماز پڑھا رہا ہوں، بلکہ ہمیشہ سے ہمارا عیدگاہ جو ہے نا پہلے سے بھی خوبصورت رہا ہے، اللہ کرے اور خوبصورت رہے۔ تو لہذا یہ اچھا مقام ہوتا ہے، وہاں نماز پڑھنے کی بات ہی جو ہے نا ایک عجب معلوم جو ہے نا ہوتی ہے، بہتر معلوم ہوتا ہے، سنت بھی ادا ہوتی ہے، نماز میں ایک کیفیت بھی الگ جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا ہوتی ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے آپ سے خواہش طور پر بالخصوص گزارش یہ ہے کہ آپ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کی جو ہے نا کوشش کریں۔ قربانی تھوڑا دیر درست ہوتی ہے، یا قربانی کا گوشت وقت پر نہیں ملتا، ٹھیک ہے، 1 آدھی کلو گوشت آپ لا کر رکھ لیجئے تاکہ عیدگاہ سے آتے فوراً کھا لیں، قربانی کا گوشت بعد میں کھا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس معمولی سہولت کو حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی آسانی کے لیے ہم جو ہے نا سنت موقدہ کو ترک نہ کریں، یہ میری آپ حضرات سے خواہش اور جو ہے نا گزارش ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، چند معاملات تھے، چند جو ہے نا آداب تھے جو آپ کے سامنے جو ہے نا ذکر کیے گئے۔ اب رہا اللہ رب العزت سے گزارش ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، ہمیں جو ہے نا دین پر چلنے کی، مکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔